حضرت مصعب ابن عمیر کی زندگی سے ہمیں عبرت اور نصیحت کے کون کون سے پہلو ملتے ہیں، آئیے ہم ان پہلوؤں پر غور کریں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت سے، عیش و عشرت کی زندگی سے نوازا ہے، اور ہمیں اسلام لانے کے بعد، حقیقت کا راستہ چننے کے بعد اگر ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور اپنی اس لگژری لائف کو چھوڑ کر ہمیں سادہ زندگی، غربت کی زندگی، فقر و فاقہ کی زندگی، مسکینی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، تو محترم ناظرین ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی کہ کل تک جو اتنا خوبصورت اور اتنا عیش و عشرت میں رہنے والا نوجوان تھا کہ جس کے بارے میں یہ مثال دی جاتی تھی کہ ایک کپڑا پہننے کے بعد وہ دوبارہ اس کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے، انہی کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں 20 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہمیں اس بات کا سبق اور اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے کپڑوں پر، اپنی ظاہری چکا چوند پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی نظر میں ہمارے ایمان اور عمل اور تقوی کی ویلو اور اہمیت ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مصعب ابن عمیر ہمیں ایک دوسرا سبق یہ دیتے ہیں کہ ہمیں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے غیر مسلم بھائیوں تک، اپنے ان بھائیوں تک جو اسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، جو توحید سے ناآشنا ہیں، ان تک ہمیں توحید کی دعوت کو پہنچانا چاہیے۔ ہمیں دعوت اللہ، تبلیغ کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھانا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کتنے پیارے اسلوب میں، کتنے بہترین اسٹائل میں حضرت مصعب ابن عمیر نے مدینہ کے بڑے بڑے سرداروں حضرت سعد ابن معاذ اور اسی طریقے سے حضرت اسید ابن حضیر کو اسلام کی تبلیغ کی۔ اس میں ہمارے لیے خاص طور سے امت کے داعیوں کے لیے، امت کے مبلغین کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ اور اسوہ ہے کہ دعوت کا کام کیسے ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کر کے، لوگوں کو ڈانٹ کے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر کے، ان کے عقائد کا مذاق اڑا کے، ان کے عقائد پر طنز کر کے ہم ان تک حقیقت کو نہیں پہنچا سکتے۔ حقیقت کو پہنچانے کا، اسلام کو پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز میں، نصیحت کے انداز میں اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ محترم ناظرین، حضرت مصعب ابن عمیر کی زندگی سے ہمیں ایک تیسرا سبق ولا اور برا کا ملا کہ ہم اللہ کے لیے دوستی رکھیں اور اللہ کے لیے ہم دشمنی رکھیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، ان کو قید کیا گیا تو حضرت مصعب ابن عمیر نے کوئی نرمی نہیں برتی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے کہ تمام رشتوں سے بڑا ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار موحد ہے تو ہم اس سے دوستی رکھیں، اس سے رشتہ رکھیں، اس سے موالات رکھیں، لیکن ہمارا اپنا باپ، ہمارا اپنا بیٹا، ہمارا اپنا بھائی اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ کافر ہے تو ہمیں اس کے ساتھ موالات اور دوستی نہیں رکھنا ہے۔ ہم ظاہری طور پر اس کے ساتھ بھلائی کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دل میں کفر کے خلاف اور شرک کے خلاف ایک بغض ہونا چاہیے، ایک نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا باغی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اپنی زندگی کو اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ گنوا دیے، اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دی، لیکن اسلام کا پرچم غزوہ احد میں گرنے نہیں دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو وقف کر دیں اور اس سلسلے میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی سے کام نہ لیں۔